عداوت مجھے سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت، میں تو حق کا فدائی ہوں، زمانے کے ہر ایک ظالم ہر جابر سے لڑتا ہوں، مجھے جو حکم قریب ہو جائے گا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق. میرے دینی و ملی بھائیوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی کی تعریف اور نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد دیکھیے، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور ہم آج جس عنوان کے تحت آپ کے سامنے بولنا چاہتے ہیں وہ قرآنی آیات سے تعلق ہے، یعنی دنیا میں آنے کے بعد جانا بھی ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ. دیکھیے، موت آنا یقینی ہے، اس میں کوئی شک و شبہے کی گنجائش نہیں ہے، اور چاہے وہ نیک ہو، برا ہو، ظالم ہو، مظلوم ہو، بیمار ہو، صحت مند ہو، اور غریب ہو، محتاج ہو، غنی ہو، مالدار ہو، موت کسی کو چھوڑے گی نہیں. اب وہ چاہے نبی ہو اور چاہے وہ کوئی بھی ہو، جس کو دن و رات لوگ جپتے رہتے ہیں اور جن کا نام اللہ کو چھوڑ کر کے لوگ لیتے رہتے ہیں، انہیں بھی جانا ہے، کسی کو یہاں دوام ہے نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمْرَاتِ الْمَوْتِ. اگر ان ظالموں کو آپ موت کی سختیوں میں دیکھو گے، جب ان کی جان نکالی جا رہی ہوگی، فرشتے کیا کہیں گے؟ وہ اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہوں گے اور کہیں گے اخرجوا انفسکم، تم اپنے جانوں کو نکالو، تم اپنے جان کو نکالو. اور اس کے بعد بڑی مشکل سے وہ جان نکلے گی، اور نکلنے کے بعد وہ فرشتے کہیں گے الیوم تجزون عذاب الہون، اب تمہیں رسوائی کا عذاب دیا جائے گا، اس لیے کہ تم اللہ کی باتوں کا انکار کرتے تھے اور اللہ کے علاوہ
دوسروں کی پوجا پاٹ کرتے تھے اور دوسروں کے سامنے سرداریز ہوتے تھے، دوسروں سے روتے دھوتے تھے، تو آج سے تمہارے لیے عذاب شروع ہو رہا ہے اور رسوائی کا عذاب ہے۔ آپ سوچئے ذرا، دوسری آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب ان کافروں کو، ان مشرکوں کو آپ دیکھیں گے، یعنی ایسی حالت میں جب فرشتے ان کی جان نکالیں گے تو ان کے چہروں پہ بھی مارا جائے گا اور ان کے پیٹھوں پہ بھی مارا جائے گا، یعنی مار مار کر کے ان کو ادھموا کر دیا جائے گا۔ یہاں بھی دنیا کے اندر موت نکالنے سے پہلے، موت نکالنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ان کے چہروں پہ اور ان کے پیٹھوں پہ ماریں گے۔ اس لیے اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے چہروں پہ تھپڑ نہ پڑے، ہمارے اور آپ کے پیٹھوں پہ منہ اور گھونسے نہ پڑیں، تو ہمیں اور آپ کو اللہ کی فرما برداری کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگانا چاہیے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق ہمیں اور آپ کو زندگی گزارنا چاہیے۔ اگر ہم اور آپ ان کے لائے ہوئے رسول، ان کے بھیجے ہوئے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پابندی کریں گے تو یقیناً ہمارے ساتھ انشاءاللہ العزیز ایسا معاملہ نہیں ہوگا۔ اس لیے دیکھیے، ہم اور آپ جانتے ہیں جب موت ہوتی ہے، کسی کے گھر میت ہوتی ہے، لوگ تعزیت دینے کے لیے چلے جاتے ہیں، لوگ پہنچ جاتے ہیں، لیکن آج کے حالات میں اگر دیکھا جائے کسی کے گھر اگر کوئی مرد مر جاتا ہے تو عورتوں کا تانتا لگ جاتا ہے، مردوں سے زیادہ عورتیں جانے لگتی ہیں۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو عورتوں کو قطعی اس میت کو دیکھنے کے لیے نہیں جانا چاہیے۔ وہ عورت جائے جس سے رشتہ اس کا حرام ہے، یعنی اس سے شادی جو ہے نہیں ہو سکتی ہے، وہی عورت وہاں پر جائے، باقی اور عورتوں کو وہاں پر نہیں جانا چاہیے۔ جیسے خالہ ہے، دادی ہے، بہن ہے، پھوپھی ہے، نانی ہے، یہ سب جائیں، لیکن اور عورتوں کو نہیں جانا چاہیے۔ ہاں یہ ہے کہ اگر عورتوں کو بھی جس طرح ہم اور آپ نماز جنازہ پڑھتے ہیں، قبرستان لے جاتے ہیں، مسجد لاتے ہیں نماز جنازہ پڑھنے کے لیے، اسی طرح سے ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنی عورتوں کو بھی تیار کریں کہ چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، کوئی بھی اگر مرتا ہے تو اس کی نماز جنازہ جس طرح مرد پڑھتے ہیں اسی طرح عورتوں کو پڑھنا چاہیے۔ اس کی دلیل مسلم شریف کی روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کی راویہ ہیں۔ لما توفی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، جب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوتا ہے، فقالت ادخلوا به المسجد حتی اصلی علیہ، تم سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو مسجد کے اندر لے آؤ اور ہم ان کی نماز جنازہ پڑھیں گی۔ جب یہ بات صحابہ سے آپ نے عرض کیا، فانکر ذالک علیہ، تو لوگوں نے اس پر انکار کیا، یعنی کہا مسجد میں نماز جنازہ پڑھنے کے لیے لوگوں نے انکار کیا، رہے یہ کیا آپ کر رہی ہیں؟ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے کیا کہا؟ فقالت واللہ لقد صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابن بیضہ فی المسجد سہیل واقعی، کیا ابھی چند دن کی بات ہے تم لوگ اتنا جلدی بھول گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیضہ کے دو بیٹوں کی، سہیل اور اس کے بھائی کی نماز جنازہ مسجد کے اندر پڑھی ہے اور تم لوگ اتنا جلدی بھول گئے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ نماز جنازہ جس طرح مرد پڑھتا ہے اسی طرح عورتوں کو بھی گھر میں اگر جگہ ہے تو عورتوں کو بھی پڑھنا چاہیے، اور ہم اور آپ کو یہ جو ہے ابھارنا چاہیے عورتوں کو کہ کم سے کم جنازے کی نماز پڑھ لو،
بھائی انہیں بھی ثواب کی ضرورت ہے، جس طرح ہمیں ثواب کی ضرورت ہے، ان کو ایک قیراط ملے گا۔ ہم اگر اس کے میت کے ساتھ جاتے ہیں، نماز جنازہ پڑھتے ہیں اور مدفون ہونے تک جب دفن کر دیا جائے اس کے بعد ہم آتے ہیں، ہمیں 2 قیراط ثواب ملتا ہے، تو کم سے کم 1 قیراط ثواب میں ہماری ماں اور بہنیں بھی شامل ہو جائیں گی۔ ایک بات اور یاد رکھیں، جب مٹی دیتے وقت بہت سے لوگ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، دیکھیے لوگ پڑھتے ہیں، پہلے لفظ جب پھینکتے ہیں منہا خلقناکم، پھر دوسرا پڑھتے ہیں وفیہا نعیدکم، پھر تیسرا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، یعنی تیسری مرتبہ تیسرا لفظ۔ یہ بعض علماء نے، ابن حبان کے نزدیک یہ روایت موضوع ہے اور کچھ لوگوں نے اسے ضعیف قرار دیا ہے، اس لیے مٹی دیتے وقت ہمیں اس دعا کو نہیں پڑھنا چاہیے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، یہ دعا ہم اور آپ کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ اللہ کہتا ہے بھائی مٹی سے کیا کہہ رہا ہے باری تعالیٰ، منہا خلقناکم، ہم نے تم کو اسی سے پیدا کیا ہے، ہم مٹی دے رہے ہیں، اٹھا کے پھینک رہے ہیں، باری تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم نے تم کو اس سے پیدا کیا ہے اور اسی میں ہم تمہیں لائیں گے، اسی سے پھر تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے۔ تو ابن حبان کے نزدیک یہ روایت موضوع ہے اور کافی لوگوں نے اس حدیث کی تضعیف کی ہے، اس لیے مٹی دیتے وقت ہمیں صرف بسم اللہ کہنا چاہیے، اس سے زیادہ ہم اور آپ کو کچھ نہیں کہنا چاہیے۔ میت کو نہلانے کے بعد جب اس کی جنازہ رکھی جاتی ہے تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، یہ بخاری کی روایت ہے۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اذیت الجنازہ فاحتملها الرجال على اعناقهم، جب میت کو اٹھانے کا ٹائم آتا ہے اور جب تیار ہو جاتا ہے، نہلا دھلا کر کے اس کو کفن دے دیا جاتا ہے، تو اب اس کے اٹھانے کے لیے 4 آدمی لگتے ہیں اور اپنے کندھوں پہ لاد کر کے وہ چلتے ہیں، اور اس کے بعد فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قالت قدمونی قدمونی، یاد رکھو دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا بڑے ظالم انسانوں سے بھی آپ کا جو ہے ہو سکتا ہے کہ کبھی آمنا سامنا بھی ہوگا، اور کوئی بدمعاش آدمی بھی، کوئی دادا رہا ہو، کوئی مارنے کاٹنے والا رہا ہو، کوئی بہت بڑا ظالم رہا ہو، ہر کسی سے شاید ہو سکتا ہے سامنا پڑا ہو، لیکن آج دیکھ لو جو دنیا کے اندر بہت بڑا بدمعاش تھا، جو بہت بڑا ظالم تھا، کسی کو بھی آپ دیکھ لیجئے، کسی کو دنیا کے اندر دباؤ نہیں ہے، اگر وہ نیک رہا لوگ اس کی عزت کرتے رہے، وہ نماز کی پابندی کرتا رہا، معاملات اس کے درست رہے، اب وہ چاہے گھریلو معاملات ہوں، بیوی کے معاملات ہوں یا لوگوں کے حقوق ہوں، اگر وہ ساری چیزوں کو ادا کرتا رہا، جھوٹ سے نفرت کرتا رہا اور سچ کی حمایت ہمیشہ کرتا رہا، تو اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے؟ ابو سعید خدری کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کہتا ہے یعنی اگر وہ میت نیک ہے تو وہ کہتی ہے قدمونی قدمونی، جلدی لے چلو جلدی لے چلو، یعنی وہ میت کہہ رہی ہے، اس کی آواز ہم اور آپ نہیں سنتے ہیں، وہ میت کہہ رہی ہے قدمونی قدمونی، لے چلو ہم کو لے چلو جلدی لے چلو۔ بھائی اس کو اچھی جگہ جانا ہے، اس کو اچھی جگہ جانا ہے، آرام و آشائش کی جگہ جانا ہے، وہ کہنے پہ مجبور ہے ہم کو جلدی لے چلو، روکو نہیں۔ آج کا ماحول کیا ہے، لڑکا حیدرآباد میں ہے، بمبئی میں ہے، یہاں میت ہو جاتی ہے، مٹی مت دینا، میں فلائٹ سے آ رہا ہوں، جبکہ دستور یہ بنانا چاہیے یعنی میت کو روکنا مناسب نہیں ہے، اگر وہ اچھا ہے تو اس کو اچھی جگہ مل جائے گی، اگر وہ برا تھا تو تمہارے کندھے سے وہ برائی ختم ہو جائے گی۔
اس لیے میت کو اگر وہ مر جائے تو میت کو روکنا مناسب نہیں ہے. تو یعنی اگر وہ نیک تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کہا لے چلو لے چلو، جلدی لے چلو. اور اسی طرح سے وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ، اور اگر وہ نیک نہیں تھا، بد تھا، برا تھا، ظالم تھا، اور بے نمازی تھا، اور شرابی تھا، اور جوا کھیلتا تھا، تاش کھیلتا تھا، اور غلط حرکتیں کرتا تھا، چاہے وہ لوڈو کھیلتا رہا ہو. لوڈو کھیلنے کا مطلب ہوتا ہے گویا کہ وہ سور کا بوٹی کھا رہا ہے. آپ سوچئے ذرا، چاہے وہ لوڈو کھیل رہا ہو، چاہے وہ کیرم بورڈ کھیل رہا تھا، کچھ بھی کیا اور برائی کو اس نے بڑھاوا دیا، تو وہ کیا کہے گا؟ قالت این یذهبون بها، ارے مجھے کہاں لیے جا رہے ہو، مجھے کہاں لیے جا رہے ہو. یعنی دیکھیے نیک انسان کیا کہتا ہے، قدمونی قدمونی، جلدی لے چلو جلدی لے چلو. لیکن یہ جو بد کردار آدمی تھا، برا آدمی ہے، اس نے کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کیا کہتا ہے؟ فَأَيْنَ يَذْهَبُونَ بِهَا، ہم کو کہاں لے جا رہے ہو، کہاں لے جا رہے ہو؟ دنیا میں تھا نا، لوگوں کو تنگ کیا کرتا تھا، لوگوں کو ستایا کرتا تھا، لوگوں سے بد اخلاقیاں کیا کرتا تھا، اور لوگوں کے ساتھ معاملات اچھے نہیں تھے، نماز نہیں پڑھتا تھا، خراٹے لیا کرتا تھا، گھر والے بھی اس کو نہیں سمجھاتے تھے، گھر والے بھی بے نمازی تھے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یسمع صوتها کل شیء الا الانسان، یعنی اس کے اس بولنے کو، نیک بولنا، جو نیک آدمی تھا اس کا بولنا اور برے آدمی کا بولنا، دونوں کی آوازوں کو انسان اور جنات کو چھوڑ کر کے ساری مخلوق سنتی ہے. چرند پرند جتنے ہیں سب سنتے ہیں. یعنی یہ اس میت کے آواز کو جو وہ کہتا ہے مجھے جلدی لے چلو، اور وہ اس کی آواز کہ مجھے کہاں لیے جا رہے ہو، یہ سب سنتے ہیں انسان اور جنات کو چھوڑ کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَوْ سَمِعَ الْإِنسَانُ لَصَعِقَ، آپ نے فرمایا کہ اگر انسان ان میت کی آواز کو اگر سن لے، یہ سب بے ہوش ہو جائے گا. بھائی آپ سوچئے کتنا ڈراؤنی آواز ہوگا. جب وہ کہے گا، روئے گا، چلائے گا، مجھے کہاں لیے جا رہے ہو، مجھے کہاں لیے جا رہے ہو، حالت خراب ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ وَلَوْ سَمِعَ الْإِنسَانُ لَصَعِقَ، اگر انسان اور جنات، دوسری روایتوں کے اندر اگر جنات اور انسان اس کی آواز کو سن لے تو یہ بے ہوش ہو جائے گی. اس لیے دنیا کے اندر رہنا ہے تو بہت ہی حساب سے ہمیں اور آپ کو جینا چاہیے. کسی کے ساتھ بد اخلاقی نہیں کرنا چاہیے، معاملات ہمارے ہمیشہ درست ہونا چاہیے. دیکھیے عذاب قبر، عذاب قبر، آج بہت سے لوگ عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں عذاب قبر میں کچھ ہوگا نہیں، بس پڑا رہے گا آدمی اور اس کو کچھ ہونا نہیں. لیکن قرآن اور حدیث سے شاہد ہیں کہ عذاب قبر ہونا ہے. قرآن بھی شاہد ہے اور حدیث بھی شاہد ہے. دیکھیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راویہ ہیں، اور یہ بخاری کی روایت ہے. ان یہودیۃ دخلت علیہا، ایک یہودیہ عورت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی، فذکرت عذاب القبر. دیکھیے ہمیں اور آپ کو عذاب قبر کا معلومات نہیں ہے، لیکن ایک یہودیہ عورت نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ بھائی تمہیں ڈرنا چاہیے عذاب قبر سے، عذاب قبر سے تمہیں پناہ مانگنا چاہیے. اور اس نے کہا، فقالت، اس نے کہا بھی، اعاذک اللہ من عذاب القبر، میں تمہارے لیے دعا کرتی ہوں کہ بارے الہ
تمہیں قبر کی عذاب سے محفوظ رکھے۔ ایک یہودیہ عورت، ہم اور آپ انکار کرتے ہیں، لیکن ایک یہودی عورت کہہ رہی ہے کہ اللہ، اے عائشہ، اللہ آپ سے راضی ہو، آپ کو اللہ تبارک و تعالی عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔ فقالت عائشہ، ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ سألتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن عذاب القبر، جب اس یہودیہ عورت نے مجھے عذاب قبر کے بارے میں بتایا تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا قبر میں عذاب ہوگا؟ فقال نعم عذاب القبر حق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں عائشہ، قبر میں عذاب ہوگا، قبر میں عذاب ہوگا۔ اور ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں فقالت ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اس کے بعد جب اس بات کو میں نے پوچھا، میں نے سوال کیا، تو اس کے بعد سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیے؟ بعد صلی صلاۃ الا تعوذ من عذاب القبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نماز ایسی میں نے نہیں پڑھتے ہوئے دیکھا کہ آپ نے عذاب قبر سے پناہ نہ مانگی، یعنی عذاب قبر سے اس کے بعد سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز ایسی نہیں پڑھی جس میں آپ نے عذاب قبر سے پناہ نہ مانگی۔ دیکھیے، ہمیں اور آپ کو اگر عذاب قبر سے بچنا ہے تو ہمیں اور آپ کو قرآن پڑھنا چاہیے، نماز پڑھنا چاہیے، سچ بولنا چاہیے، جھوٹ سے نفرت کرنا چاہیے، معاملات درست رکھنا چاہیے۔ اگر ہم اور آپ ایسا کریں گے، دیکھیے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور یہ پہلی روایت جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ہے، یہ بخاری کی روایت ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قام بعشر آیات لم یکتب من الغافلین، اگر ڈیلی کا معمول آپ بنا لیں، آپ خود پڑھیں، اپنے گھر میں جائیں، اپنے بیوی بچوں سے کہیں اور ڈیلی کا معمول بنائیں، 10 آیتیں ڈیلی پڑھیں، قرآن کی 10 آیتیں اگر ڈیلی پڑھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ لم یکتب من الغافلین، تو وہ غافلوں میں اس کا شمار نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح سے ومن قام بمئۃ آیہ، جس نے 100 آیت کو معمول بنایا، خود پڑھا، اپنے بچوں کو پڑھایا، 100 آیت کا معمول بنایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فرما برداروں میں اس کا شمار ہوگا۔ اور ومن قام بألف آیہ، اور جس نے 1000 ڈیلی پڑھنے کا معمول بنایا، 1000 آیت معمول بنا لیا پڑھنے کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتب من المقنطرین، وہ بھائی جمعہ کے دن 2 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھنا چاہیے، اس لیے زیادہ مت پڑھیے، آپ لوگ 2 رکعت پڑھ کے بیٹھ جائیے، چھوڑ دیجئے، اس لیے کہ حدیث ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 1000 آیت ڈیلی کا معمول بنایا تو وہ خزانہ پانے والوں میں شمار ہوگا۔ دوسری حدیث جو حضرت برا کی ہے، اور یہ بھی ابو داؤد کی ہے، اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ، کب آئیں گے فرشتے؟ جب میت کو دفن کر دیا جاتا ہے اور آپ جب پلٹتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردہ آپ کے جوتوں کی آہٹ کو سنتا ہے، اور جب منکر نکیر آتے ہیں
تو ان کی آنکھیں تانبے کے ڈگیچے کی طرح بہت بڑی ہوتی ہے، ان کے دانت مثل سیاسل بقر، گائے کے بڑے سینگ کی طرح ہوتی ہے، یعنی جس طرح سینگ ہوتا ہے گائے کا اسی طرح ان کا دانت ہوتا ہے، ان کی آواز بجلی کے کڑکنے کی طرح ہوتی ہے۔ جب وہ فرشتہ آتا ہے فیجلسان ہی، اسے بٹھاتا ہے، فیقولان لہ، اور وہ دونوں فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں من ربک، تیرا رب کون ہے؟ اگر وہ مومن ہے تو وہ کیا کہے گا؟ ربی اللہ، میرا رب اللہ تھا اور اللہ ہے۔ اور اس کے بعد فیقولان لہ، فرشتے اس سے پھر دوسرا سوال کریں گے، 4 سوال ہوگا۔ دوسرا سوال کریں گے ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہے گا فیقول دینی الاسلام، وہ کہے گا میرا دین اسلام ہے۔ فیقولون لہ، پھر کہیں یہ فرشتے اس سے ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، اس آدمی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جو تمہارے اندر بھیجا گیا تھا؟ وہ کیا کہے گا؟ ہوا رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ فیقولون لہ، پھر سوال ہوگا ما یدریک، کیسے تو نے جانا؟ سارا سوال کا جواب تو نے دے دیا تو کیسے تو نے جانا؟ وہ کیا کہے گا؟ قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ وصدقت، میں اللہ کی کتاب کو پڑھا، اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی، اسی لیے میں آپ کے سوالوں کا جواب دیا۔ اس لیے ہمیں قرآن کو پڑھنا چاہیے، حدیث کا مطالعہ کرنا چاہیے، نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ بس 2 حدیث میں آپ کے سامنے اور بیان کروں گا، ویسے حدیثیں کئی ایک اس تعلق سے ہیں، اس لیے کہ ٹائم بھی آپ کا ہو رہا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ کان رجل نصرانیہ، ایک نصرانی آدمی تھا، یعنی عیسائی تھا، فاسلم، وہ مسلمان ہو گیا۔ جب مسلمان ہو گیا فقرأ البقرہ وآل عمران، اس نے سورہ بقرہ اور آل عمران کو یاد کر لیا، پڑھ لیا۔ فکان یکتب للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب اس کو یاد ہو گیا، پڑھ لیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتابت کرنے لگا۔ دیکھیے جھوٹ سے بھی آدمی کو بچنا چاہیے، بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے آدمی کو جھوٹ سے قطعی پرہیز کرنا چاہیے، کوئی بھی معاملات ہو۔ آج لوگ کہتے ہیں اگر تجارت میں جھوٹ نہیں بولیں گے تو یار کام دھندا ٹھپ ہو جائے گا۔ آپ بتائیے کہ اللہ نے جب پیدا کیا تو وہ بھی کتب رزق ہی، تو جب 4 مہینے کا جب پیٹ میں ہوتا ہے تب، اور آسمان اور زمین کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے ہماری نصیب لکھ دی گئی ہے، تقدیر لکھ دی گئی ہے، تو اس میں جتنا آپ کو اللہ نے لکھ دیا ہے نہ اس سے کم پاؤ گے نہ اس سے زیادہ پاؤ گے، جتنا تمہارے نصیب میں لکھا ہے اتنا کھا کے تبھی مرو گے، اس سے پہلے نہیں مر سکتے۔ تو یعنی وہ آدمی کیا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو آپ پر وحی نازل ہوتی اس کو لکھنے لگا۔ فعاد نصرانیہ، کچھ ہی دن اس نے کتابت کیا، کاتب وحی رہا، لیکن اس کے بعد پھر وہ عیسائی ہو گیا۔ فکانا یقول، وہ کہنے لگا ما یدری محمد صلی اللہ علیہ وسلم الا ما کتبت لہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ معلومات نہیں، کچھ نہیں جانتے ہیں، بس جو میں لکھ کر کے دے دیتا تھا وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے بیان کر دیتے تھے، اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتے تھے۔
دیکھیے ایک بہت بڑا الزام، کیا کہا؟ کچھ نہیں جانتے تھے، میں جو لکھ کے دیتا تھا وہی بیان کر دیتے تھے۔ اس کے بعد فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، اللہ نے اس کو موت دے دی، وہ مر گیا۔ جب مر گیا، چونکہ نصرانی ہو گیا تھا، اب جب وہ مر گیا فَدَفَنُوهُ، بھائی 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے، اٹھ کے 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے۔ یہ حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ منبر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، ایک آدمی آیا بیٹھ کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اٹھو اور 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ اس لیے میں حدیث نہیں پڑھوں گا، ٹائم کیونکہ ویسے بھی زیادہ ہو رہا تھا۔ تو یعنی اس آدمی کو لوگوں نے دفن کر دیا، فَأَصْبَحَ وَقَدْ لَفَظَتْهُ الْأَرْضُ، جب دفن کر دیا لوگ چلے گئے، تو جب صبح کیا لوگوں نے دیکھا کہ اس کی لاش تو زمین سے باہر پڑی ہے۔ دیکھیے لوگوں نے محنت کر کے مٹی کے اندر پاڑ دیا تھا، لیکن اس مٹی نے اسے برداشت نہیں کیا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نے الزام تراشی کی تھی۔ مٹی نے برداشت نہیں کیا اور مٹی نے نکال کر کے اس کو باہر پھینک دیا۔ اس کے بعد فقالو، ان عیسائیوں نے کہا، ان نصرانیوں نے کہا، ھذا فعل محمد صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ، یہ کام کوئی اور نہیں کر سکتا ہے، یہ کام صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا ہی ہو سکتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ نبشوا عن اصحابنا لما حرب منہ، یعنی یہ انسان چونکہ مسلمان ہونے کے بعد نصرانی ہو گیا تھا، اسی بنا پر ہمارے دفن کرنے کے بعد مسلمانوں نے اس کی لاش کو نکال کے باہر کر دیا۔ فَحَفَرُوا لَهُ فَأَعْمَقُوا، پھر لوگوں نے اس سے گہرا کھودا، پہلے تھوڑا کم تھا، ابھی بڑھا دیا کہ اب دیکھیں گے مسلمان کیسے کھود سکتے ہیں، اور اس کو اور گہرے میں ڈالا، اور اس کے بعد فَأَصْبَحَ وَقَدْ لَفَظَتْهُ الْأَرْضُ، پھر زمین نے اسے قبول نہیں کیا، پھر نکال کے اسے باہر پھینک دیا۔ جب صبح لوگوں نے دیکھا تو آئے، فقالوا ھذا فعل محمد صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ، یہ کام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا اس کام کو کر نہیں سکتا ہے۔ دیکھیے اس کے بعد چونکہ وجہ یہ تھی کہ یہ مسلمان سے مرتد ہو گیا تھا، اسی لیے مسلمانوں نے اس کو نکال کر کے قبر سے باہر پھینک دیا ہے۔ فَحَفَرُوا لَهُ وَأَعْمَقُوا فِي الْأَرْضِ مَا اسْتَطَاعُوا، جتنی طاقت رکھتے تھے خوب محنت کیا، خوب گہرا کھودا، کہا اس سے زیادہ گہرا کھودو، محنت کر لو، دیکھتے ہیں کل مسلمان کیسے کھودتے ہیں۔ پھر محنت کر کے لوگوں نے کھودا، اور اس کے بعد پھر پاٹ دیا اس کو۔ پھر صبح جب دیکھا تو پھر وہ باہر پڑا ہوا ہے۔ فَعَلِمُوا، ان لوگوں نے جان لیا، لَيْسَ مِنَ النَّاسِ فَأَلْقَوْهُ، یہ لوگوں کا کام نہیں ہو سکتا ہے، اتنا گہرا کھود کر کے ہم نے ڈالا اور اس کے باوجود یہ باہر آ گیا، تو یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ بخاری کی روایت ہے، دیکھیے جھوٹ سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ ٹائم آپ کا ہو گیا ہے، ورنہ اس کے تعلق سے بڑی روایتیں ہیں۔ بہرحال ہم آخر میں اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور تمام لوگوں کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور تمام لوگوں کو قرآن و حدیث پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے ہم آپ سے اپیل اور گزارش کرتے ہیں کہ دیکھیے آپ الحمدللہ آتے ہیں نماز جمعہ پڑھنے کے لیے، فرشتے دروازے پہ بیٹھے ہوتے ہیں،
اذان سے پہلے جو انسان پہنچتا ہے اس کا نام رجسٹر میں درج ہوتا ہے، اور جو اذان کے بعد آتا ہے فرشتے رجسٹر لے کر کے مسجدوں میں چلے آتے ہیں، وہ خطبہ سننے لگتے ہیں۔ تو آپ جب آتے ہیں تو آپ کا رجسٹر میں اندراج نہیں ہوتا ہے، آپ کی حاضری نہیں لگتی ہے۔ اس لیے ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ ایسا کریں کہ کم سے کم آپ کا نام رجسٹر میں درج ہو جائے۔ کل باری تعالیٰ کے سامنے جب ہماری اور آپ کی پیشی ہو تو کم سے کم ہمارا یہ عمل تو اللہ کے سامنے رہے کہ بار الہ کتنا بھی ہم گنہگار تھے، لیکن کم سے کم جمعہ کے دن ہم اذان سے پہلے چلا جایا کرتے تھے، اے بار الہ تو ہمارا رجسٹر دیکھ لیں۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ امید کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز آنے والا جمعہ آپ کوشش کریں، اللہ ہم اور آپ کو سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بالرؤوف الرحیم۔ ایک چیز اور میں بتا دوں آپ کو، دیکھیے ابھی میں نے دیکھا ہے ایک بچے کو، وہ بچہ بیٹھا ہوا ہے، کم سے کم 3-4 تعویذ پہنے ہوئے ہیں۔ دیکھیے ایک تعویذ سے آدمی کا پیٹ نہیں بھرتا ہے، 2 تعویذ بنوا لیتا ہے، 3 تعویذ بنوا لیتا ہے، 4 تعویذ بنوا لیتا ہے، کمر میں بھی باندھ لیتا ہے، بلے میں بھی باندھ لیتا ہے۔ کتنی تعویذ پہنا ڈالو گے بتائیے؟ جبکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا، اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا، ان ساری روایتوں کو اگر آپ جمع کر لیں گے، ایک میں ہے کہ من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، ومن تعلق تمیمۃ فلا ودع اللہ فلا اتم اللہ لہ، ومن تعلق، اور جس نے تعویذ اور گنڈا لٹکایا اور اسی حالت میں اگر وہ مر گیا تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے کیا کہا تھا، ما افلحت ابدا، تو جنتی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں پیدا جس نے کیا ہے اسی سے لو لگائیے، اسی کے سامنے اپنی پریشانی اور اپنے غم کا اظہار کیجئے، یقیناً ہماری مصیبت، ہماری پریشانی، ہماری تکلیف کو وہی دور کر سکتا ہے، اور یہ تعویذ اور گنڈے اور دادا اور بابا یہ کوئی دور نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمارا روپیہ بھی برباد ہوتا ہے، ہم 21 روپیہ یا 51 روپے کا عرضی بھی لگاتے ہیں، یہ سب بیکار ہے، یہ سب خرافات ہے۔ اس لیے میں آپ سے اپیل کروں گا اور گزارش کروں گا کہ ہم اور آپ اس سے بچیں، اللہ ہم اور آپ کو، تمام لوگوں کو اس سے بچائے، آمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وأولى وأجل وأتم وأهم وأكبر۔ عداوت مجھے سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت، میں تو حق کا فدائی ہوں، زمانے کے ہر ایک ظالم ہر جابر سے لڑتا ہوں، مجھے جو